سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھی، عزیز بچوں اور خواتین اسلام معمول، آج کے اس جمعہ خطبہ کا عنوان ہے آخری عشر کی فضائل و اعمال. اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور مغرب کے بعد ہی سے تیسرا اور آخری عشرہ کا آغاز ہوگا. تو آئیے ہم اور آپ پہلے جانتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے اعمال کیا ہیں. گویا کہ اس عنوان کا دو پہلو ہے. ایک پہلو کہ آخری عشرہ کی فضیلتیں کیا ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے. تو پہلا جو پہلو ہے فضیلت کے اعتبار سے، تین فضیلتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجود ہیں. پہلی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین نے پورے رمضان مہینے کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. لیکن اس آیت مبارکہ میں وہ بات اللہ رب العالمین نے نہیں کہی، لیکن اس بات کی وضاحت کہ کس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے. اور کم سے کم قرآن مجید کی دو جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے. پہلا ذکر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں. سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا. یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اور قرآن مقدس کی ایک سورت جس سورت کا نام سورۃ القدر ہے، جو سورہ 97 نمبر کی سورت ہے، اس پوری سورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا:
انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یقیناً اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی فضیلت اس عشرے کی یہ بتائی ہے کہ اسی عشرہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کیا ہے؟ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یعنی شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے 83 years and 4 months. تو 83 سال 4 مہینے سے بھی افضل ہے. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. تیسری فضیلت صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، قیام کیا ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ انسان مغفور علیہ ہے، اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے. تو 3 فضیلتیں ہو گئی. پہلی فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے اسی عشرہ میں قرآن مجید کو نازل کیا. دوسری فضیلت اس عشرہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. اور تیسری فضیلت کہ جو لیلۃ القدر میں خاص طور سے قیام کرے گا، شب بیداری کرے گا، نماز تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ 3 فضائل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں ان ایام میں یا ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل انجام دینا ہے. کیونکہ عنوان کا دوسرا پہلو ہے وہ اعمال. کون سے عمل کریں گے؟ تو قرآن مجید کی چند آیتوں کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو مومن کی جو صفت ہے، متقیوں کی جو صفت ہے، اللہ کے خاص بندوں کی جو صفت ہے وہ رات کو قیام کرنا ہے. مثال کے طور پر متقیوں کی صفت اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا ہے. کیا بتایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. متقی وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. پہلی متقی کی صفت اس آیت میں بتایا. اگر ہم سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں، تو اللہ رب العالمین نے وہ مومن کی صفت کو بتایا. کیا کہا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں. بستر سے الگ، بستر میں سوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب سے دعا کرتے ہیں. رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور لالچ کے ملے جلے لہجے سے. خوف اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا، اور لالچ طمع اللہ کی رحمت اور اسی طریقے سے اللہ کی جنت کی امید رکھتے ہوئے وہ دعا کرتے ہیں اور جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں.
تیسری جگہ جو سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ رات کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات کو گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ ان تینوں آیتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں گے، سورہ سجدہ، سورہ فرقان اور سورہ زاریات کی، تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ رحمان کے بندے یا مومن بندے یا متقی بندے کی بہترین صفت یہ ہے کہ رات میں بہت زیادہ سوتے نہیں۔ پھر سوتے نہیں تو کیا کرتے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو اللہ نے عطا کیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کام انجام دینے کے ہیں۔ اب بالخصوص خاص طور سے جو آخری عشرہ ہے، ہم کون سا کام کو انجام دیں گے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت 2024 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے۔ آخری عشرہ جیسے رات آج سے شروع ہو رہا ہے تو آپ شب بیداری کرتے ہیں۔ دوسرا عمل کیا؟ آپ خود شب بیداری نہیں کرتے بلکہ وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والے کو بھی جگاتے، وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے، کمر کس لیتے اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث صحیح مسلم 1175 کی ہے، اور اس حدیث کی بھی راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرہ میں اس طرح محنت کرتے کہ دیگر ایام میں، دیگر عشرے میں آپ اس طرح محنت نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ تیاری کرتے، کمر کس لیتے، اور خود شب بیداری کرتے، اور پھر اپنے جو ازواج ہے، اہل ہے، ان کو بھی شب بیداری کی ترغیب کرتے اور بے انتہا محنت کرتے۔ کیوں محنت کرتے؟ محنت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ آپ جس کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، جس مالک کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہ مالک اعلان کرے کہ اس مہینے کی 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 اور 29 تاریخ کی رات کو اگر تم بہت زیادہ محنت کرو گے تو ان راتوں میں سے ایک ایسی رات کہ میں مزدوری، اتنی مزدوری دوں گا، اتنی اجرت دوں گا کہ وہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات، لیکن اس رات کی تعین نہیں ہوتی، تخصیص نہیں ہوتی، وہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کا کفیل یہ اعلان کر دے، آپ کا مالک اعلان کرے کہ ان راتوں میں اگر تم جاگتے ہو اور محنت کرتے ہو آفس میں، یا تمہاری جو مزدوری ہے، جو کام ہے، اگر وہ کام کو تم انجام دیتے ہو تو ان راتوں میں سے ایک ایسی رات جس رات کے عوض میں اگر تم اچھی سے محنت کرو گے تو میں تمہیں 1 دن کی مزدوری نہیں بلکہ 83 سال 4 مہینے کی مزدوری دوں گا۔
آپ سنجیدگی سے سوچیے، آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچیے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے۔ 83 سال ایک انسان تو اس کی عمر ہی 83 سال ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر مالک اعلان کر دے کہ ایک رات ایسی ہے، بس 5 راتوں میں کوئی ایک رات، اب آپ رات کو سوئیں گے؟ آپ رات کو موبائل چلائیں گے؟ آپ رات کو کافی شاپ اور چائے کے ہوٹلوں میں اور حریص اور میٹھے کے ہوٹلوں میں جا کر رات گزاریں گے، یا عبادت، یا وہ جو محنت کرنے کا حکم دیا وہ محنت کریں گے؟ ایک سیکنڈ بھی آپ اپنی آنکھ کو لگنے بند ہونے نہیں دیں گے، اپنے وقت کو بیکار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر مالک کی مجھ پر نظر ہے، سی سی کیمرہ میں ہمارے کردار کو قید کیا جا رہا ہے۔ اگر میں نے اس رات میں محنت نہیں کی اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، تو پھر اگر میں نے کوتاہی کی تو اتنا بڑا جو آفر ہمارے کفیل نے دیا تھا، مالک نے دیا تھا، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے مسلمانوں، اگر کفیل اعلان کر دے تو ہم رات میں شب بیداری کریں گے، سارے کام کو چھوڑ دیں گے، اور جو کفیلوں کا کفیل ہے، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، وہ اعلان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تم نے اگر اس رات میں مجھے راضی کر لیا تو یقیناً میں 1000 مہینوں کی راتوں سے میں تجھے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ ذرا بتائیے اس رب کی اعلان کو ہم نے کس طریقے سے ہم نے لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری ایام میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں بے انتہا محنت کیا کرتے تھے، جو دوسرے دنوں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پھر ایک موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ رات یا تو 21 کو آئے گی، یا 23 کو، یا 25 کو، یا 27 یا 29 کو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ رات 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اور آپ عہد کریں کہ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے۔ سب سے بہتر طریقہ آخری عشرہ گزارنے کا عمل کے طور پر میں جو بتاتا ہوں وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کہاں کیا جائے؟ مرد کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ کون؟ مرد یا عورت؟ تمام مرد ہو یا عورتیں ہو، اعتکاف کہاں کریں گے؟ مسجد میں کریں گے۔ اگر مسجد میں انتظام ہے تو مسجد میں اعتکاف کریں، اگر انتظام نہیں ہے تو اعتکاف نہ کریں۔ اور کیوں مسجد میں انتظام نہیں کیا جاتا؟ دور صحابہ کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اسلام مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، اعتکاف بھی کرتی تھی۔ اچھا، وہ دور اتنی غربت کا دور تھا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے کہ 21ویں تاریخ کو، اس سال جو ہے 21ویں تاریخ کو شب قدر ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کیچڑ اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور اس رات اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی، چھت یہ پکی چھت نہیں ہوتی،
اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا اور زمین گیلی ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز ادا کی تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ اور مٹی لگے ہوئے تھے، ان کے آثار نمایاں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ وہ دور جب کچی مسجدیں تھیں اس وقت بھی انتظام عورتوں کا کیا جاتا تھا۔ آج مسجدیں سنگ مرمر کی ہیں، مسجدوں میں اے سی اور کولر کا انتظام ہے، مسجدیں عالی شان بنائی جا رہی ہے، لیکن کس نے آپ کو منع کیا کہ عورتوں کا انتظام نہ کیا جائے؟ کس نے منع کیا کہ عورتوں کا انتظام نہ کیا جائے؟ بہرحال میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف اگر مسجد میں سہولت ہے تو کرے گی، ورنہ گھر میں اعتکاف شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2026، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے رمضان کے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کرنا ہے مسجد میں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو ترک کر دے گی۔ اس کے علاوہ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کچھ سنت ہیں۔ سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2473، السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، حالانکہ مریض کی عیادت کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ ولا یشہد جنازہ، اور جنازہ میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یمس امرأۃ، عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ ولا یباشرہا، اور اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی کام کے لیے نہیں نکل سکتا ہے۔ الا لما لا بد منہ، مگر ایسا ضروری کام جس کے لیے اسے نکلنا ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے مساجد ہوں گے جہاں پر غسل کرنے کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، تو جو ضروری ہے اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے اگر وہ مسجد سے نکلنا ضروری ہو۔ اسی طریقے سے جو انسان اعتکاف کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض، سنت مؤکدہ، نوافل، تلاوت، توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات، ان کا اہتمام کرے، اور خود خاص طور سے دعا کا اہتمام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھیے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں دیکھیے، 86 سے پہلے 3 آیتیں ہیں، 86 نمبر آیت سے پہلے 3 آیتیں، 85، 84 اور 83۔ ان 3 آیتوں میں روزے کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 87 میں دوبارہ اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل کو بیان کیا ہے، لیکن درمیان میں جو آیت ہے اس آیت میں دعا کا مسئلہ ذکر کیا اللہ رب العالمین، یعنی پہلے بھی روزے کے احکام اور مسائل اور بعد میں بھی روزے کے احکام و مسائل، درمیان میں دعا کا ذکر کرنا مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ رمضان سے دعا کا بڑا خاص تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے بھی روزے کے مسائل بیان کیا، بعد میں بھی، لیکن درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں
تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان رکھے، مجھ پر یقین رکھے۔ اگر وہ مجھ پر یہ ایمان اور یقین رکھتا ہے تو میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کثرت سے دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے طاق راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، بعض لوگوں نے 27 کو خاص کر دیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لیلۃ القدر 21 میں بھی ہوا تھا، لہٰذا شب قدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو پہلی بار بتا دی گئی تھی لیکن بعد میں مجھے بھلا دیا گیا، اور اس کی حکمت مفسرین اکرام بتلاتے ہیں شاید یہ ہے کہ تاکہ لوگ ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھلا دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہم مسجد کو آباد کریں، چائے کھانے کو نہیں، ہوٹلوں کو نہیں، سڑکوں کو نہیں، چیخنا چلانا نہیں۔ اور مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے سے ٹائم پاس کے لیے باتیں کرتے ہوئے رات کو گزار دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، تنہائی اختیار کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ بات اگر کرنی ہے تو صرف عرش والے سے، اور عرش والے سے ہی بات کرنے کی رات ہے مسلمانوں۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے بات کی، عرش والے کو ناراض کر دیا، تو جو فضیلت ہے اس فضیلت کو آپ نے نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3513، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، کون سا ذکر کا اہتمام کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتلائی، عائشہ جب تمہارے سامنے لیلۃ القدر آ جائے، طاق راتیں آ جائے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرنا، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ معافی کی رات ہوتی ہے مسلمانوں، یہ دعوت والی رات نہیں ہوتی ہے، یہ چائے اور ناشتے والی رات نہیں ہوتی ہے، بازاروں اور ہوٹلوں کو رونق بخشنے والی رات نہیں ہوتی ہے، سڑکوں کو اور یہ میٹنگ والی رات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو آخری عشرے بچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان آخری عشروں میں زیادہ سے زیادہ تو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب عطا فرما، اس کی فضیلت سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرما لے، ہمارے تسبیحات کو، ہماری تلاوت کو اور ہمارے سنت اور نوافل کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے رب کریم ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما دے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم جو لا ولد ہے تو اسے صاحب اولاد بنا۔ الہ العالمین جو رزق کے معاملہ میں پریشان ہے اے اللہ تو ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا اور اپنا مہمان جنت میں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔